بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. اس حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا ہے؟ ایک اہم بات کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور توجہ دلائی. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بس اسی عمل کو قبول کرتا ہے الا ما کان له خالصا، جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. وابتغی بہ وجہہ، اور اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس کے ذریعے اس کی ذات کا ارادہ کیا جائے، اس کو راضی کرنے کا ارادہ کیا جائے. ہر انسان کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے. نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قربانی کا موسم آتا ہے تو قربانی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، بال بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کے لیے کماتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، بیمار ہے تو ان کی عیادت کرنے جاتا ہے، ان کی مزاج پرسی کرنے جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک دوسرے مومن کو، ایک مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ ملتا ہے. طرح طرح کے اعمال ہیں. انسان بہت سارے اعمال کرتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جو اعمال نہ کرتا. ہر انسان اعمال ضرور کرتا ہے. اب یہ کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو لیکن وہ بیماروں کی عیادت کرنے نہ جا رہا ہو. ایک آدمی ہے وہ بیماروں کی مزاج پرسی کرنے جا رہا ہے، نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے. ایک آدمی وہ بھی ہے جو نماز بھی پڑھنے جاتا ہے، بیماروں کی مزاج پرسی کرنے بھی جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بھی ملتا ہے. تو عمل تو ہر آدمی کر رہا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں جو عمل نہیں کرتا ہے. کوئی زیادہ کر رہا ہے، کوئی کم کر رہا ہے. کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی اعمال کا حکم دیا ہے وہ جتنے بھی اعمال کر سکتا ہے ہر عمل کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی ایسا ہے جو جان بچاتا ہے بہت سارے اعمال سے، لیکن جو جان بچاتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ اعمال ضرور کرتا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے جو عمل کرتا ہی نہ. ہر انسان کچھ نہ کچھ اعمال ضرور کرتا ہے. لیکن مسئلہ عمل کا نہیں ہے کہ عمل کیا. عمل تو ہر آدمی کر رہا ہے، عمل ہر آدمی کر رہا ہے. لیکن اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بس اسی عمل کو قبول کرے گا جو خالص اسی کے لیے ہو. وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اور اس عمل کے ذریعے اسی کو راضی کرنے کی نیت اور ارادہ کیا جائے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ ہوگا عمل کرتے ہوئے، کوئی اور نیت ہوگی، تو پھر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا تو اس پر کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں. انسان نے محنت کی، عمل جب کیا تو ظاہر سی بات ہے محنت کی، لیکن ساری محنت بیکار چلی گئی. یہ ایسے ہی جیسے ایک آدمی کہیں مزدوری کرے صبح سے لے کر شام تک،
اب شام میں مزدوری کرنے کے بعد اب مالک کے پاس گیا کہ لاؤ بھائی میں نے سارے دن کیا کی ہے، مزدوری کی ہے، اب اجرت دے دو۔ تو سارے دن تو اس نے کام کیا، اور کام کرنے کے بعد شام میں پہنچا تو اسے اجرت مل جائے۔ ایک دوسرا آدمی وہ ہے کہ کہیں پر بلڈنگ بن رہی ہے، کہیں پر کام ہو رہا ہے، دیکھا کہ کسان کیا کر رہے ہیں، کھیت کا مالک کیا کر رہا ہے، اپنا کھیت کٹوا رہا ہے، وہ بھی خود سے ہی پہنچ گیا، کسی نے اس کو بلایا نہیں، مالک نے اس کو رکھا نہیں، مالک سے کوئی بات نہیں، خود سے پہنچ گیا اور جا کر کے کیا ہے کام کیا اس نے۔ اور شام میں اس کو رکھا تو نہیں تھا لیکن خود سے ہی پہنچ گیا، شام میں کہتا ہے لاؤ مزدوری دو، میں نے بھی کیا کام۔ اس کو مزدوری دے گا؟ نہیں دے گا کہ بھائی میں نے تجھے نہیں رکھا، تو کیوں آیا، میری تجھ سے تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو کام کیا میرے لیے تو نہیں کیا نا تو نے پتہ نہیں کس کے لیے کیا، میرے سے تو تیری بات ہی نہیں تھی، میرے ساتھ تو تیرا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ ایسے ہی انسان جب اعمال کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ارادہ کچھ اور ہوگا، اس کی نیت کچھ اور ہوگی عمل کرتے ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو انسان نے کام تو کیا لیکن جب اس پر اجر و ثواب ملنے کا وقت اور موقع آئے گا تو کچھ بھی حاصل نہیں۔ اس لیے انسان جب بھی کچھ عمل کرے تو ہمیشہ نیت اپنی ٹھیک کرے، کوئی بھی کام کرے، چاہے نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے درود پڑھے، چاہے استغفار پڑھے، چاہے مسلمانوں کی مدد کرے، چاہے بیماروں کی مزاج پرسی کے لیے جائے، کوئی سا بھی کام کرے، ہر کام کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کیا کرے، سب سے پہلے اپنی نیت، سب سے پہلے سوچے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنے آئے تو نماز میں سب میں آتے نہیں سیدھا اللہ اکبر، نہیں، اللہ اکبر کیا، پہلے آدمی کھڑے ہو کر کے سوچے چند سیکنڈ کے لیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیا مقصد ہے میرا نماز پڑھنے سے۔ جب ایک آدمی کی بیمار ہے، ایک آدمی محلے میں بیمار ہو گیا، پڑوس میں کوئی بیمار ہو گیا، جا رہا ہے اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے، کوئی مر گیا اس کے گھر جا رہا ہے، کیوں؟ جنازے میں جا رہے ہو کسی کی شرکت کرنے، کیوں جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے ایک دم جانا نہ شروع کر دے، کہہ دیا کہ مر گیا فلاں آدمی محلے میں، بس دوڑے چلے جا رہے، نہیں، سب سے پہلے 1 منٹ اپنے آپ کو روکے اور سوچے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، کیا مقصد ہے میرا جانے کا۔ بہت سارے لوگ فارمیلٹی کے لیے بھی جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے ابا جی مر گئے تھے نا تو وہ آیا تھا، اس کا لڑکا آیا تھا، اب ہمیں بھی جانا پڑے گا، تو آپ تو بدلہ چکانے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ تو آپ نے عمل کیا، جنازے میں بھی شریک ہوئے، دفن میں بھی شریک ہوئے، نماز آپ نے پڑھی، نماز جنازہ، لیکن عمل کچھ، ہاتھ کیا آیا، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ آپ نے فارمیلٹی پوری کی نا، آپ نے بدلہ چکایا، آپ نے کیا کیا، بدلہ چکایا، تو ایک عمل آپ نے کر لیا، لیکن جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو کچھ نہیں حاصل ہوا۔ تو ایسے اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے ہیں کہ سارے دن محنت بھی کی آپ نے اور ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ جب عمل کر رہے ہیں تو کم از کم ایسا تو کر لیں کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے۔ ایک تو ہم سے عمل ہوتا نہیں، گنے چنے اعمال ہم کرتے ہیں، تھوڑے اعمال کرتے ہیں، اور وہ جو تھوڑے کر رہے ہیں انہیں بھی ہم اپنی نیتوں کی وجہ سے بیکار کر دیتے ہیں۔ کم از کم جو تھوڑے اعمال کر رہے ہیں انہیں ہی کیا کر لیں، نیت ٹھیک کر کے، اخلاص کر کے، اللہ کی رضامندی، اللہ کو خوش کرنا، یہ مقصد، یہ ارادہ، یہ نیت ہم اپنے دل میں پیدا کریں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کو ایک صاحب نے آ کر کے اطلاع دی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، چلیے جناب چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ 1 منٹ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ پھر اس کے بعد اپنی گردن انہوں نے جھکا لی، تابعی نے اپنی گردن جھکا لی، تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے، اس کے بعد گردن اٹھا کے کہتے اب چلو چلتے ہیں جنازے میں۔ اس خبر دینے والے نے پوچھا کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، میں خبر دے رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر ذرا ٹھہرو، اور پھر آپ نے گردن جھکا لی، کچھ سوچتے رہے، پھر گردن اٹھا کے آپ کہتے اب چلو۔ تو یہ تھوڑی دیر آپ نے کیا کیا، فوراً کیوں نہیں چل پڑے؟ ایک صحابی کے جنازے میں جانا تو ویسے بھی خیر و برکت کا باعث ہے۔ کہا کہ میں اپنی نیت ٹھیک کر رہا تھا، میں کیا کر رہا تھا کہ میں صحابی کے جنازے میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوچا کہ میں صحابی کے جنازے میں جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں، کیا صحابی کے جنازے میں کوئی اپنے دنیاوی مفاد اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔
وہاں کیا کون سے دنیاوی مفاد، وہ تو بیچارے انتقال فرما گئے، اب کون سے دنیاوی فائدے حاصل ہونے ہیں، اب تو کچھ نہیں حاصل ہونا ہے، تو وہاں تو خیر ہی خیر ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیے ایک تابعی نے ہمیں سکھایا کہ ایسے نہیں اعمال کرنے چاہیے، بلکہ کوئی بھی عمل، نماز پڑھنے کے لیے بھی کھڑے ہو، قرآن پڑھنے کے لیے بھی بیٹھے تو قرآن کھولنے سے پہلے تھوڑی دیر آدمی سر جھکا کر کے بیٹھ جائے کہ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں۔ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے ہم جانے لگے تو تھوڑی دیر پہلے ٹھہر کر کے سوچے کہ میں بیمار کی عیادت کرنے کے لیے کیوں جا رہا ہوں۔ ہاسپٹل اگر پہنچ جائے تو ہاسپٹل میں، اس کے کمرے میں، اس کے وارڈ میں، اس کی چارپائی پر جانے سے پہلے تھوڑی دیر رک جائے اور سوچے میں یہاں کیوں آیا، پھر اس کے بعد ملے۔ دیکھیے عمل میں جان پڑ جائے گی، عمل کرتے ہوئے آپ کے دل کو بھی ایک لذت محسوس ہوگی، پھر عمل کرتے ہوئے مزہ آتا ہے انسان کو عمل کرتے ہوئے کیا آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کے تربیت یافتہ، حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے۔ ایک دن وہ گھر میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا، ایک مشہور کھانا تھا اس وقت کا، خبیث تیار کر لو، سواد سے خبیث تیار کرو، جیسے ہمارے یہاں جو ہمارے اس علاقے میں بنتا ہے ساندہ بناتے ہیں، اسی طرح کا ایک حلوہ ٹائپ کی چیز تھی جو کیا ہے بہت پیسے لگتے تھے۔ ساندہ بنانا 10-20 روپے، 100-50 روپے میں تو تیار نہیں ہوتا ہے نا، اس میں تو بہت سارا مال پڑتا ہے نا، بہت سارے پیسے لگتے ہیں اور محنت بھی ہے بنانے میں، یہ تو نہیں ہے کہ 5 منٹ میں تیار ہے، تو محنت مشقت بھی ہے اور پیسے بھی ہیں۔ تو انہوں نے آ کر کے اپنی محترمہ سے کہا، جیسے آج کل ہمارے یہاں سمجھ لیے بریانی، کہ گھر میں آ کر کے کوئی کیا کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ بھائی بریانی تیار کر لو، تو کتنی محنت ہے اور کتنے پیسے ہیں، یہ تو نہیں کہ 5-10 منٹ میں بریانی تیار ہو جائے گی، کوئی وہ چائے اور بسکٹ اور ناشتہ نمکین تو ہے نہیں کہ 5-10 منٹ میں تیار ہے اور پیش کر دیا مہمان کے سامنے، تو بڑی محنت ہے۔ اس کے بعد بیوی لگ گئی کام میں اور کیا سوچنے لگی، لگتا ہے کسی بڑے آدمی کی دعوت کی ہوگی، کوئی بڑے حضرت تشریف لائیں گے، کیونکہ ربیع بن خثیم خود بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو وہ کیوں کسی عام آدمی کی دعوت کرنے لگے، سوچا کہ کسی بہت بڑے حضرت کو کوئی بڑے اللہ والے ہوں گے، وہ خود صحابی کے تربیت یافتہ، تو کم سے کم ان کے ساتھیوں میں سے کوئی تابعی ہوگا، کوئی بڑا محدث مفسر ہوگا، کوئی صحابی ہوں گے، کیا پتہ کسی کو لا رہے ہوں۔ تو خوب خوشی خوشی اس نے کیا کیا، تیار کیا بڑی محنت سے۔ پھر جب ٹائم آ گیا کھانے کا تو ربیع بن خثیم رحمہ اللہ کس کو لے کر آ رہے ہیں، لے کر کے آ گئے مجنون، پاگل، دیوانے آدمی کو لے کر کے آئے ساتھ، اور لا کر کے کہا کہ لاؤ کھانا لاؤ، دسترخوان بچھاؤ، اور بچھا کر کے جو خبیث تیار کروایا تھا وہ سامنے رکھوا دیا، اور پھر کیا ہے خود ہی اپنے چمچے سے ڈال رہے ہیں، اور وہ دیوانہ ایسا تھا نا کہ اس کے منہ سے رال بھی ٹپک رہی تھی، اتنی بری حالت تھی اس کی۔ پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس کو کیا کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ کھلانے کے بعد اس کو بہت شکریہ ادا کیا کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم آئے اور تم نے میرے گھر میں کھانا کھایا، تم نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، اور اس کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ جب وہ چلے گیا تو بیوی کیا کہنے لگی، اتنی محنت مشقت ہم سے کروائی، صبح سے لگے ہوئے ہیں کام میں، اور کھلائے کسی میں تو سوچ رہی کسی اچھے بڑے آدمی کو لاؤ گے، یہ تو اس آدمی کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کہ کھایا کیا، وہ تو دیوانہ پاگل آدمی تھا، اس کو تو احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے کیا کھایا۔ حضرت ربیع بن خثیم رحمہ اللہ نے کہا، فرمایا اللہ کو پتہ چل گیا کہ کس نے کھلایا اور کیا کھلایا اور کس کو کھلایا، اسے پتہ نہ چلے اس سے ہمیں کیا لینا ہے، ہم نے کس کے لیے کھلایا۔ ہم لوگ بھی تو دوستوں کو لا کے چائے پلا دیتے، آؤ بھائی چائے پی لو، ارے ذرا سوچ لو، 1 منٹ کے لیے سوچ ہی لیا کرو نا کہ میں اسے چائے پلا رہا ہوں کیوں، اے اللہ خالص تجھے راضی کرنے کے لیے میں اپنے اس دوست کو چائے پلا رہا ہوں۔ کیا چلا جائے گا اتنا سوچنے میں آپ کا، ایک عمل تو آپ نے کیا ہی، چائے تو آپ نے پلائی پھر بھی، لیکن اگر اپنی نیت ٹھیک کر لیتے، یہ چائے جو نا خدا کی قسم کل میزان عمل میں جب رکھا جائے گا تو آپ کا میزان عمل بھاری پڑ جائے گا، یہ چھوٹا سا عمل بھی بھاری پڑ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ یہ انسان تھوڑا سا ذرے کے برابر بھی کیا کرے گا، نیک کام کرے گا، کل قیامت کے دن اس کے اجر و ثواب کو بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی برا کام چھوٹا سا بھی کرے گا نا ذرہ کے برابر بھی، کل اس کا بھی گناہ دیکھے گا تب۔ تو اس لیے اگر ہم 1 گلاس پانی بھی پلا رہے ہیں، 1 گلاس پانی بھی پلا رہے ہیں تو ذرا سوچے، 1 منٹ کے لیے سوچ لے، پہلے پلانے سے پہلے کیا کریں،
پانی تو پلانا ہی ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے، کوئی دوست آ رہا ہے گھر میں آ گیا، بیٹھو بھائی پانی پی لو، لیکن سوچ تو لے 1 منٹ کے لیے، سوچنے میں کیا جا رہا ہے، چند سیکنڈ ہی تو جائیں گے، کیا خرچ ہوا آپ کا؟ کچھ بھی تو نہیں خرچ ہوا، لیکن اجر و ثواب ملا، اس پانی پلانے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اس ثواب کی اہمیت کا اندازہ کب ہوگا؟ جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر انسان حشر کے میدان میں ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے کیا ہو رہا ہوگا؟ ترس رہا ہوگا۔ انسان کا مزاج کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے کہ اگر ذرا لوگ تعریف کریں نا تب انسان کرتا ہے اعمال سب، اچھے اعمال سب، کہ کسی کو ایک کیلا بھی اگر دے رہا ہو نا تو دیکھے کہ پتہ چلنا نہیں لوگوں کو کہ میں دے رہا ہوں، کوئی تعریف کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، نظر ہے، تب وہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کہاں ان کے چکر میں پڑے ہو، کل تو بھی مر جائے گا، کل وہ بھی مر جائے گا، اس کی تعریف سے کتنی دیر تجھے خوشی ہوگی؟ کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ لیکن اگر رب ذوالجلال نے تعریف کر دی کہ نعم العبد، یہ بندہ کتنا اچھا تھا، یہ بندہ کتنا اچھا تھا، جب بھی کوئی عمل کرتا، جب بھی کوئی کام کرتا تو تھوڑی دیر رکتا تھا، ٹھہرتا تھا اس کام کو کرنے سے پہلے اور سوچتا تھا کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کروں گا، یہ کام میں کس کے لیے کروں گا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، تو اس عمل میں جان پڑ جائے گی۔ آج ہمارے اعمال بے جان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ نہیں لیتے، ہم اپنی نیتوں کا جائزہ نہیں لیتے۔ اسی لیے اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ آپ لوگ پانی بھی پلاتے رہتے ہیں لوگوں کو، چائے بھی پلاتے رہتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں لیکن سلیقے سے کریں، کام کریں لیکن کیا ہے؟ سلیقے سے کریں، تو اسی عمل میں جان پڑ جائے گی۔ خلاصہ کیا نکلا اس حدیث کا؟ ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کہ اللہ تعالیٰ تو بس اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو۔ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اور اس کے ذریعے صرف اس کو راضی اور خوش کرنے کا ارادہ اور نیت کی جائے۔ اس لیے ہر آدمی ارادہ کرے کہ آج سے ہم کسی کو 1 گلاس پانی بھی اگر پلائیں گے تو خالص کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے پلائیں گے۔ اس نیت کو اپنے دل میں کیا کریں گے؟ حاضر کریں گے بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔